چوتھی آیت کا جو پہلا جملہ ہے کون سا ہے؟ ایاک نعبد۔ اس کے سلسلے میں کل آپ کو بتایا میں کہ اللہ کے اور بندے کے بیچ میں یہ جملہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک ایگریمنٹ ہے۔ ایاک نعبد بول کر بندہ گویا اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، کا مطلب یہ ہے کہ تیرے حکم کے آگے دنیا میں کسی کا بھی حکم میرے سامنے کوئی حیثیت رکھتا نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں سب سے بڑی چیز میرے نزدیک تیرا حکم ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایاک نعبد کا مطلب ہے بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے، ماں باپ کا، امیر کا، اس طرح بہت سارے بڑوں کا، ان ساروں کا اکرام کرنا ہے، لیکن اگر ان میں سے بھی کوئی شخص اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم ہمیں دیتا ہے تو پھر اس وقت اس کے بھی حکم کو ماننے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے مخلوق کوئی بھی ہو، چاہے مخلوق کوئی بھی ہو، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک چیز اس میں اور ایڈ کرنی یہ ہے کہ دیکھیں ایاک نعبد میں ہے نا، اصل چیز اللہ کا حکم ہے، یہ بات سمجھنے کی بات ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کو ماننا اصل ہے، چاہے وہ حکم ہمارے دل کی خواہش کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسلام کو سمجھنے کا ایک اہم حصہ ہے، سمجھ لو یہ، جیسے اس کو اگر مثال سے سمجھنا ہو کہ دیکھیں بھوکا رہنا یہ عبادت نہیں ہے، بھوکا رہنا یہ عبادت نہیں ہے۔ روزے میں کیا رہتے ہیں؟ بھوکا رہتے نہیں رہتے، لیکن اصل چیز بھوکا رہنا نہیں ہے، اصل چیز بھوکا رہنا نہیں ہے، بلکہ اصل چیز اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ اللہ نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں آپ بھوکے رہو، تو اب بھوکا رہنا کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اگر کوئی بندہ عید کے دن یہ تصور کرے، اپنے ذہن میں یہ سوچے کہ بھائی رمضان میں تو ہر کوئی روزہ رہ رہا ہے، ہر کوئی بھوکا رہ رہا ہے، عید کے دن میں اللہ کے لیے روزہ رہوں گا، عید کے دن کیا رہوں گا؟ اللہ کے لیے۔ تب سوچ کتنی اچھی ہے، دکھنے میں کتنی اچھی سوچ لگ رہی ہے، نہیں لگ رہی ہے کہ رمضان میں تو ہر کوئی روزہ رکھ رہے ہیں، نیاز بھی رکھ رہے ہیں، مولانا بھی رکھ رہے ہیں، علاؤ الدین بھی رکھ رہے ہیں، پورا مجمع رکھ رہا، دعوت بھی چل رہی ہے افطاری کی، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عید کے دن جب ان میں سے کوئی نہیں رکھے گا تو اس وقت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا رہوں گا؟ روزہ رہوں گا۔ دکھنے میں کتنا اچھا دکھ رہا، کانسیپٹ بہت اچھا دکھ رہا ہے نا، لیکن نہیں، اگر عید کے دن کوئی روزہ رہے گا تو اسے ثواب نہیں، گناہ ملے گا۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، کیا ہے؟ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس دن اللہ نے کھانے کے لیے کہا تو اس وقت کھانا عبادت ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے کہا تو اس وقت میں روزہ رکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمیں ملیں گی شریعت میں۔ شریعت جو ہے نا، اس کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی اللہ کا حکم جس وقت جس کام کو جس طریقے پر اللہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس وقت اس کام کو اس طریقے پر کرنا عبادت ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے ہم نہ اچھا لگے یا نہ لگے۔ اللہ نے کہا کہ بھئی آپ سفر میں ہیں، 2 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہاں یہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ نے سارے 2 پڑھ رہے ہیں، 4 پڑھ کے دکھاؤں گا۔ اب یہاں اپنی طاقت دکھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی طاقت دکھانے جائے گا تو اسے ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قصر کی نماز کیا ہے؟ 2 ہی ہے، تو اب اللہ کا حکم 2 کا ہے تو 2 پڑھنا عبادت ہے۔ گاؤں میں رہتے ہوئے 4 اللہ کا حکم ہے تو 4 پڑھنا عبادت ہے۔ اگر کوئی یہ امیجن کرے
کہ بھئی گاؤں میں 4 پڑھتے تھے، اب میں سفر میں ہوں، اب یہاں اللہ 2 پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن میں ایکسٹرا 2 لگا کے 4 پڑھ لوں گا تو اللہ خوش ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گویا ہم اللہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تو ہمیں کمزور سمجھ رہا ہے، ہم کمزور ہیں نہیں، ہم کمزور ہیں، حالانکہ اللہ کو عاجزی ہی پسند ہے۔ گناہ کر کے یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں، عبادت کر کے اکڑنے والے سے زیادہ بہتر اللہ کے نزدیک وہ آدمی ہے جو گناہ کر کے اللہ کے سامنے ندامت کرے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے۔ عبادت کر کے اکڑنے والا ایک طرف ہے اور گناہ کر کے شرمندہ ہونے والا ایک طرف ہے، یعنی گناہ ہونے کے بعد اللہ کے دربار میں شرمندہ ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھ سے کیا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر۔ تو ایک بندہ وہ ہے جو گناہ کر کے شرمندہ ہے، اور ایک بندہ وہ ہے میں پورے مہینے کا روزہ رکھا، میرے سے بہتر کونی چاہے نہیں، میرے تو پوری شرائع ہوئے، تمہیں کیا 2 رکعت 2 دن تمہیں بیلگام گئے چھٹی تمہاری، سمجھ میں آ رہی؟ تو اس طرح اگر کوئی اکڑ رہا ہے تو اکڑنے والے سے بہتر کون ہے؟ ندامت کرنے والا۔ اسلام جو ہے نا ایک عجیب مذہب ہے جو بالکل فطرت کے موافق ہے۔ یہاں ہر اپنی سوچ، اپنا من، اپنی پسند نہیں چلتی، بلکہ یہاں وہ چلتی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کی چاہت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہی اسلام ہے۔ اپنے نفس کے مطابق اپنی سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ کرنے کا نام اسلام نہیں ہے، وہ کرنے کا نام اللہ جو ہے دین نہیں۔ یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ارشاد فرمایا الدین یسر، دین تو بہت آسان چیز ہے۔ دین کیا ہے؟ بہت آسان ہے۔ اب غیروں کے سامنے کوئی اس طرح پیش کر رہا ہے اسلام کو کہ بھئی یہ تو بہت مشکل کام ہے، تو گویا وہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے۔ آج ہی ایک ویڈیو واٹس ایپ میں سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ کچھ ساتھی جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، ٹرین رکی ہوئی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نہ معلوم نماز طویل کیے کیا کیے، ٹرین چلی تو ساتھی کیا کر رہے ہیں؟ نماز توڑ کر بھاگ رہے ہیں، نماز توڑ کر کیا کر رہے ہیں؟ بھاگ رہے ہیں۔ اب وہ جو ویو دکھے گا سامنے والے کو کیسا دکھے گا کہ بھئی یہ کیسا کیا ہے، عجیب لوگ ہیں۔ تو اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ دین نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق کریں گے تو ہی اس کا ثواب ہمیں ملے گا۔ اب بہت سارے احباب ہو رہتے ہیں جی ٹرین کے پٹری ٹرین میں جو ایسا لمبا راستہ رہتا ہے، بھائی وہاں اگر آپ نماز پڑھنا ہی ہے تو لوگوں کی آمد و رفت کا خیال کرتے ہوئے کیا ہے مختصر پڑھو۔ اب وہاں کوئی ٹھہر گیا علامہ بن کر 2 منٹ کی جگہ 5 منٹ 10 منٹ ہوئی تو بھی اس کی نماز سرنے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ وہ جو راستہ ہے وہ تو پبلک کا راستہ ہے، نہ معلوم اس میں کون ایمرجنسی والا ہوگا، کون کسی کو ارجنٹ جانا ہوگا۔ تو ایسی حرکتیں اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو بہت سسٹمیٹک دین ہے اور سسٹم کو ہی اللہ پسند کرتا ہے، جو منظم طریقہ ہے نا اسی کو اللہ کیا کرتا ہے؟ پسند کرتا ہے۔ تو بہرحال ایاک نعبد میں ہمیں دنیا میں اللہ کے حکم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اللہ کے حکم کو کس طور پر ہمیں ادا کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا طریقہ ہے؟ اس وقت اللہ ہم سے کس طریقے پر اپنے حکم کو پورا کرنا چاہ رہا ہے۔ بھوک لگی ہے شاید بریانی کی طرف ہی سب کا ڈیمانڈ ہے، تو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ ایاک نعبد ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کون سا جملہ لایا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد کا معنی آتا ہے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا معنی آتا ہے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندو دنیا کے اس جھنجٹ میں حکم تو تمہیں میرا ہی پورا کرنا ہے، لیکن میری مدد کے بغیر تم پورا کر نہیں سکتے۔ میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔
اس لیے دعاؤں کا خاص طور پر کیا کرنا ہے؟ اہتمام کرنا ہے. تو انشاءاللہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے سلسلے میں ہم کل بات کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.